سرار رحمان کے 4 عجیب حقائق ہمیں آج ڈاکٹر اسرار احمد صاحب بتائیں گے. میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں, بہت خوش ہوں, کیونکہ وہ ایک بہت ہی بڑے اسلامی اسکالر ہیں اینڈ ہی از سو اوتھینٹک. ایوری ٹائم آئی لسن ٹو ہیم مجھے ایک پرسنل کنیکشن محسوس ہوتا ہے. آپ بتائیے گا اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا کچھ ہوتا ہے تو. اور حقائق کا مطلب ہوتا ہے اصلیت, حقیقت. یہ میں نے گوگل پہ سرچ کر کے آپ کو بتا رہی ہوں کیونکہ میں اردو بھاشی نہیں ہوں. آئی ایم لرننگ اردو رائٹ ناؤ اینڈ انشاء اللہ ون ڈے ٹوٹلی اردو سیکھ جاؤں گی. ہی ہائے ہلو نمستے جی ست شری اکال السلام علیکم. میں ندھی شرما انڈیا سے and I'm learning Islam right now. I'm very happy about it کیونکہ I am born in a سناتن family اور ہمارے پریوار کو بھی بڑی خوشی ہوتی ہے کہ علم کی باتیں کرتی ہے بٹیا رانی. اچھا ایک چیز میں آپ سے نا شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ جب میں نے پہلی بار سرار رحمان سنا تھا میں نے نا ایک ریاکشن ویڈیو بنایا تھا اس کے اندر اینڈ آئی واز شاکڈ کیونکہ میں رونے لگ گئی تھی. مجھے ایسے نہیں پتا تھا کہ کسی ایک سراہ کو سن کر کے یہ ہندو لڑکی رو پڑے گی. اینڈ لیٹر آن وین آئی ریڈ اباؤٹ اٹ تو مجھے پتا چلا کہ آپ کے اندر اگر ایمان ہوتا ہے اور آپ کے اندر کا شیطان جب مرنے کی کگار پہ ہوتا ہے ایکچولی اسے بڑی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ انسان سرار رحمان سن رہا ہے, ایک پیس اور ایک ٹرنکویلٹی والے اسٹیٹ کے اندر جا رہا ہے. اس وجہ سے آپ کے آنسو نکل پڑتے ہیں, ایمان ایکچولی نا تازہ ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد بھی جب میں نے سرار رحمان سنا ہے تو میرے آنسو نکل پڑے. اور آج اسپیشلی میں نے اپنا ہیڈ کور کیا ہے. ریزن یہ ہے کہ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے ایسے ویڈیوز کے اندر آل آف اے سڈن کوئی سرا ہم کو سنائی دینے لگ جاتا ہے, اس کا آڈیو ٹیپ آ جاتا ہے. تو مجھے بڑا ایک افسوس والی فیلنگ آتی ہے کیونکہ قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے کہ جب بھی کوئی قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے, آپ سرا سن رہے ہیں, اذان سن رہے ہیں, تو یو ہیو ٹو کور یور ہیڈ کیونکہ قرآن شریف اللہ کی کتاب ہے اور وہ بہت بہت پاورفل ہے. آلسو ویڈیو اسٹارٹ ہونے سے پہلے مجھے یہ بھی پتہ لگ جانا چاہیے کہ میرا جو سامنے پیارا سا دوست بیٹھا ہے نا وہ بھی رونے لگتا ہے کہ قرآن شریف کی کوئی بھی تلاوت سن کے یا اسپیشلی سورہ رحمان سن کے. آپ نے سنا ہوگا حضور نے سورہ رحمان کے بارے میں فرمایا ہے, حضور ہے حضرت سورۃ الرحمان عروس القرآن. یہ سورہ رحمان جو ہے یہ قرآن کی دلہن ہے. جیسے دلہن کو آپ خوشنما لباس پہناتے ہیں, آراستہ پیراستہ اس کو گہنے اور اس کو زیور پہناتے ہیں, تو جس طریقے سے سجاتے ہیں آپ دلہن کو, اللہ تعالیٰ نے ایک سورت قرآن مجید میں یہ ایسی رکھی ہے سورہ رحمان کہ اسے خوب سجایا ہے. اس میں الفاظ کا در و بست, اس کا اپنا ایک ڈیوائن میوزک ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ قراء جو ہے خاص طور پر مصر کے قراء, اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرمائے, ان کی خطاؤں سے درگزر کرے. جس طرح قرآن کے انٹرنسک میوزک کو انہوں نے واضح کیا ہے. واقعہ یہ ہے کہ اگر یہ لوگ نہ ہوتے, شیخ عبد الباسط محمد عبد الصمد, شیخ محمود خلیل الحصری, یہ لوگ کہ جنہوں نے قرآن کے اس غنا میوزک, یہ لفظ جو ہے آپ حیران نہ ہو کہ میں یہ کوئی شاید توہین کر رہا ہوں قرآن کی, حضور نے یہ لفظ استعمال کیا ہے. تغنو, اس قرآن کو اچھی سے اچھی خوشلحانی کے ساتھ پڑھو. من لم یتغن بالقرآن فلیس منا, جو قرآن کو بہتر سے بہتر انداز میں, اچھی سے اچھی آواز میں, خوشلحانی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. بلکہ ایک مرتبہ حضور رات کے وقت آپ گشت پر تھے اپنے ساتھیوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں, ان کے گھر کے پاس سے گزر ہوا, وہ رات کو تہجد پڑھ رہے تھے, کھڑے ہوئے کیف کے عالم میں قرآن تلاوت کر رہے ہیں. حضور کو بہت پسند آئی ان کی قرات, کافی دیر تک وہاں کھڑے سنتے رہے. اب انہیں کیا پتا کون سن رہا ہے. بالکل اسی طرح سمجھ لیجئے ایک بات یاد آئی ہے, حضور فرماتے ہیں کہ جس طرح کان لگا کر اللہ قرآن کو سنتا ہے کسی چیز کو نہیں سنتا. ہمیں نظر نہیں آتا نا, ہمیں معلوم نہیں, ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو سننے والا کون ہے؟ سب سے زیادہ کان لگا کر خود اللہ. یہاں اس لیے مجھے یاد آیا کہ ابو موسیٰ اشعری کو کیا پتا تھا کہ کون سن رہا ہے. وہ اپنی کیفیت میں نماز میں تہجد میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے, اور ظاہر بات ہے ان کے گھر ایکڑوں میں بنے ہوئے نہیں تھے, ایک ایک کمرہ, ایک ایک کوئی حجرہ, ایسے ہی تو گھر تھے نا صحابہ کے. لہذا حضور پاس سے گزرے, آواز آئی, کافی دیر سنتے رہے. اس کے بعد آپ تشریف لے گئے, صبح فجر میں ملاقات ہوئی تو حضور نے تحسین کے انداز میں فرمایا, یا ابا موسیٰ انک قد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد. اے ابو موسیٰ تمہیں تو آل داؤد کے سازوں میں سے ایک ساز اللہ نے عطا فرما دیا ہے. جس طرح حضرت داؤد, لہن داؤدی مشہور ہے کہ جب وہ پچھلے پہر رات کو حمد کے ترانے الاپتے تھے,
قرآن میں ہے کہ پرندے شامل ہو جاتے تھے ساتھ، اور پہاڑ وجد میں آتے تھے، پہاڑ بھی ان کے ساتھ شریک ہوتے تھے۔ تو جس طرح کا اللہ نے ان کو لہد عطا فرمایا تھا، حضور نے تحسین کے انداز میں فرمایا ہے ابو موسیٰ اشعری، اللہ نے تمہیں بھی آل داؤد کے سازوں میں سے ایک ساز عطا فرمایا۔ بہرحال قرآن مجید کا جو یہ میوزک ہے، قرآن کے الفاظ کا جو حسن ہے، جہاں تک حسن معنوی ہے وہ تو ہر لفظ میں ہے، لیکن یہ حسن ظاہری، حسن صوتی، حسن لفظی، یہ اپنے کلائمیکس پر آپ کو نظر آئے گا سورہ رحمان میں۔ لیکن قرآن میں یہ سورت اس اعتبار سے بھی ممتاز ہے، اس کی 4 آیات پر ذرا توجہ کریں گے، عجیب حقائق سامنے آئیں گے۔ جہاں یہ قرآن مجید کے حسن صوت اور حسن لفظی کی معراج ہے، وہیں اس کی پہلی 4 آیات میں 4 چوٹی کی چیزوں کا ذکر ہے، سب سے اونچی چیزیں۔ پہلی آیت کیا ہے؟ الرحمن، ایک آیت ہو گئی۔ رحمان کیا ہے؟ اللہ کا نام ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا اللہ کے ناموں میں سب سے پیارا نام کون سا ہوگا؟ رحمان۔ کیوں؟ اس کا مادہ کیا ہے؟ رحمت۔ ہمیں سب سے بڑھ کر جس چیز کی ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ رحمت خداوندی۔ نام اچھی طرح سن لیجئے اس حضور کے قول کو۔ حضور فرماتے کوئی شخص جنت میں مجرد اپنے عمل کی بنیاد پر داخل نہیں ہو سکے گا جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے۔ کسی صحابی نے بڑی ہمت اور جرأت کا ثبوت دیا کہ پوچھ لیا کیا حضور آپ بھی؟ جب آپ نے فرمایا کوئی شخص داخل نہیں ہو سکتا جنت میں محض اپنے عمل کی بنیاد پر جب تک کہ رحمت خداوندی جو ہے وہ دستگیری نہ فرمائے۔ پوچھا گیا کیا آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی۔ آپ انداز کیجئے کہ اگر محمد الرسول اللہ بھی رحمت خداوندی کے ضرورت مند ہوں تو تاب دیگراں چے رسد، ہماری تو سب سے بڑی ضرورت رحمت خداوندی ہے۔ اب یہ رحمت جو ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی یہ شان 2 الفاظ کے ذریعے سے آتی ہے، رحیم اور رحمان۔ اور کوئی مادہ نہیں ہے جس سے 2 نام بنتے ہوں اللہ کے، لیکن یہ مادہ ہے واحد رحمت کا کہ جس سے رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ رحیم صفت مشبہ ہے، رحمت دائم ہو جائے گی، مستقل ہوگی تو رحیم کہیں گے۔ اور رحمان، اس میں رحمت کی ہے وہ شان ہے کہ جیسے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہو، ہیجان کی کیفیت، طوفانی کیفیت، رحمت خداوندی کا طوفانی جوش، وہ ہے رحمان۔ آپ تو رہتے اس علاقے میں ہیں، آپ کو معلوم ہے عرب اگر بھوکا مرا جا رہا ہو تو کیا کہے گا؟ انا جوعان۔ پیاسا مرا جا رہا ہو انا عطشان۔ بہت غضبناک ہوگا غضبان، غضبان آصفہ قرآن میں آیا ہے، بہت غضبناک۔ رحمان جس کی رحمت جو ہے جوش میں ہے، ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کے مانند۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سب سے پیارا نام۔ اب آگے چلیے، الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا۔ رحمت خداوندی کا سب سے بڑا مظہر، رحمان کی رحمانیت کا سب سے بڑا مظہر قرآن ہے۔ ان میں جو منطقی ربط ہے اس کو سمجھتے جائیے۔ اچھا آپ یہ سوچئے، جو علم بھی انسان کو حاصل ہوا وہ کس نے دیا؟ اللہ نے۔ سائنس کا علم کس نے دیا؟ اللہ نے۔ علم آدم الاسماء کلہا، وہ علم الاسماء جو حضرت آدم کو دے دیا گیا تھا ازل میں، یہ اسی کا ظہور ہے، یہ اسی کی ایکسفولیشن ہے جو ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی ابھی۔ اور دوسرے علم ہے وہ کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، مخلوق میں سے کوئی اللہ کے علم میں سے کسی شے کا احاطہ نہیں کر سکتا مگر وہ جتنا اللہ دینا چاہے۔ لیکن یہ کہ تمام علوم میں چوٹی کا علم قرآن۔ نوٹ کرتے جائیے، اب چوٹی کی چیزیں جمع کیجئے۔ اللہ کے ناموں میں چوٹی کا نام رحمان، اللہ نے جو کچھ انسان کو سکھایا اس میں چوٹی کا علم قرآن۔ خلق الانسان، انسان کو پیدا فرمایا۔ سوال یہ کہ حیوانات کو کس نے پیدا فرمایا؟ آسمان کس نے پیدا کیے؟ زمین کس نے پیدا کی؟ فرشتے کس نے پیدا کیے؟ کیا مطلب خلق الانسان؟ اس کی تمام مخلوقات میں اس کا کلائمیکس، اس کی تخلیق کی معراج، اس کے تخلیق کا نقطہ عروج انسان ہے۔ یہ ہے کہ جو مسجود ملائک بنا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ تو تخلیق میں سب سے اونچی تخلیق انسان کی، علموں میں سب سے اونچا علم قرآن کا،
अल्लाह के नामों में सबसे ऊंचा नाम रहमान। रहमान का, ओहो, इस नाम से तो मुझे मोहब्बत हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो रहीम व करीम जो है ना अल्लाह सुब्हान व ताला, उसकी वजह से आज हम इस दुनिया में आ पाए हैं और नेक अमल कर पाए हैं। आई मीन आई ऑलवेज विश फॉर एवरीवन इन दिस यूनिवर्स आउट देयर के अल्लाह ताला हम सभी को नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और सच बताऊं तो मात्र इस वीडियो को देखने से, जो कि केवल 7 मिनट का था, ऐसा ईमान ताज़ा हो गया ना, मैं बयां नहीं कर पा रही हूँ अभी। ईच एंड एवरी माइन्यूट डिटेल दैट इसरार अहमद साहब मेंशन्ड, इट वाज ग्रेट टू एक्सपीरियंस एंड अप्लाई इन रियल लाइफ। ऐसे ही होता है मेरे साथ। पता है, जब मैंने सुरार रहमान की वीडियो पे रिएक्ट किया था तब भी आई वाज लेफ्ट स्पीचलेस। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं बोलूँ क्या। एंड एट दैट पॉइंट आई जेन्युइनली स्टार्टेड क्राइंग। पर अभी हमने एग्जैक्टली जो सुरार रहमान का डिवाइन म्यूज़िक होता है, दैट्स नेचुरली डिवाइन म्यूज़िक, वो एग्जैक्टली बहुत सारा इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक की मैं बात नहीं कर रही हूँ। ये तो नेचुरल म्यूज़िक है, जैसे बोलने मात्र से ऐसा लगता है कि कोई सुरीली आवाज़ आ रही है। वो कुरान शरीफ है। जब आप वो सुनते हैं तो यू फ्लो विद दैट। और वो एक ऐसा मोमेंट होता है जो जब भी कोई इंसान सुनेगा ना तो उसके लिए इनक्रेडिबल होगा। इनफैक्ट जैसा मैंने एक्सपीरियंस किया, मुझे ऐसा लगता है कि बयां ही नहीं कर सकता है इंसान उस फीलिंग को कभी, जो सुरार रहमान को सुनते वक्त और उसके बाद आती है। अगर असली शांति जीवन में एक्सपीरियंस करनी है तो आप ना सुरार रहमान को सुनिए। फ़िलहाल मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ, अलविदा नहीं कहूँगी। डॉक्टर इसरार अहमद साहब के कुछ वीडियो अभी तक मैं देख पाई हूँ। भाग्यशाली हूँ कि फ्यूचर में भी आपके साथ बैठ करके देखने की ना किस्मत है मेरी। तो वी विल वॉच मोर ऑफ हिज वीडियोस एंड एक्चुअली कुरान शरीफ का इल्म ये हम तक पहुँचाते हैं तो इनको बहुत बहुत लाखों धन्यवाद है। चलिए, आप अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिएगा। आप हद से ज़्यादा वाले प्रेशियस हैं, क्योंकि यू अंडरस्टैंड व्हाट ईमान इज़, व्हाट इल्म इज़, व्हाट दीन इज़, एंड इट्स प्रेशियस, एक्सट्रीमली प्रेशियस। सो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। अल्लाह हाफिज़।